اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ موضوع۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ 17 لاکھ سال پہلے انسان لکڑیوں اور پتھروں کو آپس میں رگڑ کر آگ تیار کرتا تھا۔ یہ وقت کافی لمبا اور مشکل ہوا کرتا تھا، لیکن بعد میں یہ سفر بہت ہی آسان ہو گیا جب سن 577 میں ایک چائنیز نے سلفر ماچس تیار کی اور 19ویں صدی کے مصر میں وہ ماچس تیار ہوئی جسے آج کل ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ماچس ہر گھر میں موجود ہے اور ہر گھر کی ضرورت ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فیکٹری میں اس کو بنانے کے لیے بہت سے مراحل سے گزارا جاتا ہے؟ تو آئیے دوستو دیکھتے ہیں کہ یہ ماچس کیسے تیار ہوتی ہے اور اس ماچس کو تیار کرنے کے لیے کس طرح لکڑی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کو کس مشین کی مدد سے چھیل کر لکڑی کی ایک باریک سی شکل میں اختیار کر لیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس لکڑی کو کاٹ کر ماچس کی شکل اختیار کی جاتی ہے، یعنی ماچس کی تیلیاں بنائی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، اس لکڑی کو باریک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کو ایک مشین سے گزارا جاتا ہے اور پھر لکڑی کے اس شیلڈ کو تقریباً 4 میٹر کی لمبائی تک کاٹتا چلا جاتا ہے۔ تقریباً 50 شیٹ کو تہہ بر تہہ رکھ دیا جاتا ہے اور پھر ان 50 تہہ در تہہ شیٹوں کو مشین کی مدد سے چھوٹی چھوٹی یعنی ماچس کی تیلیوں میں تیار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھیں کہ یہ مشین کتنی سپیڈ سے تیلیاں کاٹ رہی ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح ماچس بنانے کے لیے بہت سے امپلائیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور پھر اس کی تیلیوں کو کاٹنے کے بعد اس کو چھاننے کا کام یہ مشین کرتی ہے تاکہ لکڑی کے چھوٹے بیکار تنکوں کو الگ کیا جا سکے، جس کے بعد ان تیلیوں کو پولش کیا جاتا ہے تاکہ ان تیلیوں میں کوئی بھی کسی قسم کا تنکا نہ رہ جائے، تاکہ تیلیوں کو استعمال کرتے وقت انگلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر یہ مشین ان تیلیوں کو اچھی طرح سے پولش کر دیتی ہے اور ساتھ ہی فیکٹری کے دوسرے حصے میں ماچس کی ڈبیاں بنتی ہیں، جس کے لیے سب سے پہلے گتوں کو موجودہ سائز میں کاٹ کر کمپنیوں کا موجودہ نام چھاپ دیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ مشین کتنی مہارت سے اپنے کام کو سر انجام دے رہی ہے، جس کے بعد چھاپی گئی شیٹ کو لیمینیشن کیا جاتا ہے تاکہ ماچس کو گیلا ہاتھ لگانے پر یہ خراب نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد باری آتی ہے پاؤڈر گلاس یعنی ریڈ فورس لگانے کی، اور اسی کیمیکل پر ماچس کی تیلی رگڑنے سے تیلی پر آگ چل جاتی ہے۔ پھر شیٹ کو ایک مشین کی مدد سے ماچس کی ڈبیوں کے سائز کے حساب سے کاٹ لیا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں ماچس کے پہلے باہر والے حصے کو بنایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مشین کتنی تیزی سے ماچس کے اوپر والے یعنی آؤٹر والے حصے کو کتنی تیزی سے بنا رہی ہے۔ اور اب باری آتی ہے ماچس کے اندر والے حصے کو بنانے کی، جسے انر باکس میکنگ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کٹے ہوئے پیپر رول کو ایک پریس کی مدد سے گتے کی موٹائی کم کی جاتی ہے۔ اس کے بعد پیپر کو اگلی مشین سے گزارا جاتا ہے۔ یہ مشین اتنی فاسٹ ہوتی ہے کہ یہ 1 گھنٹے میں 55,000 ڈبیاں تیار کر دیتی ہے۔ پیپر کو کاٹنا، مروڑنا اور سب کچھ اس کا اندر والا حصہ بنانا یہ مشین خود بخود کام کرتی ہے، جسے آٹومیٹک مشین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تیلیوں پر کیمیکل لگانے کی، جسے مکسر میکنگ کہا جاتا ہے، جس کے لیے بہت زیادہ مقدار میں جلڈرن کیپسول اور پوٹاشیم کلوریٹ ڈالا جاتا ہے۔ اور جلڈرن کا مقصد پوٹاشیم کلوریٹ کو تیلی کے سر پر چپکا کر رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد مکسر میں گرم پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ چلڈرن اور پوٹاشیم آپس میں اچھی طرح مکس ہو جائیں۔ بعد میں اس مکسر میں سلیکا کے دانے ڈالے جاتے ہیں جو آگ لگنے پر کنٹرول کرتے ہیں تاکہ اسے ماچس میں اپنے آپ ہی آگ نہ لگ جائے۔ اور پھر اس سارے مکسر کو اچھی طرح سے مکس کر لیا جاتا ہے۔ تقریباً جب یہ 40 منٹ بعد اچھی طرح سے مکس ہو جاتا ہے تب اس مکسر میں لال رنگ ڈالا جاتا ہے اور پھر کچھ ایسے کمپاؤنڈ بھی ڈالے جاتے ہیں جو تیلی کو تیزی سے چلانے کے لیے کام آتے ہیں۔ اور پھر اگلے مرحلے میں پہلے سے تیار شدہ تیلیوں کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے تاکہ ان تیلیوں کو اس مکسر میں ڈبویا جا سکے اور اس مشین میں تیلیاں خود بخود اٹک جاتی ہیں۔ تو ناظرین، پھر جب 40 منٹ گزر جاتے ہیں تو ان کو ڈبیوں میں پیک کر کے مارکیٹس میں بیچ دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، کیسی لگی آپ کو یہ ہماری ویڈیو؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔
تو دوستوں میں دوبارہ حاضر ہوں گا ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.